عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ ای فی طرف الجنہ وناحیت الجنہ لمن ترک المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه ابو داود والترمذی۔ یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ بڑی عظیم بشارت اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ پہلے تو روایت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہر شخص یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ یہ ضمانت لینے والی ذات اقدس کوئی عام آدمی نہیں ہے جس نے جوش میں آ کر کہہ دیا، بعد میں کہا کہ جی ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ضمانت لینے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے صادق اور مصدوق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 3 آدمی کون سے ہیں۔ اس حدیث کے تناظر میں ہم سب کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا تو وہ آدمی ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے سے بچ جائے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلے میں حدیث پڑھ لوں پھر بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا شخص ہے جس کو اس کو بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو حسن اخلاق کا مالک ہو، بہترین اعلی اخلاقی صفات سے وہ مزین اور آراستہ ہو، اس کو بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیے اس حدیث میں جن 3 آدمیوں کا تذکرہ ہے ان میں سے مختصراً گزارشات پہلے 2 سے متعلق انشاءاللہ آج ہوگی، باقی ایک پھر بعد میں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور کر لے اور بچ جائے کہ نہیں بھائی میں نہیں لڑتا، میں نہیں جھگڑتا، باوجود اس کے کہ حق پر ہونے کے باوجود وہ اپنے حق کا اگلے سے مطالبہ کر سکتا ہے، اس کو وصول کرنے کے لیے سارے طور طریقے اپنا سکتا ہے، اپنا حق لینے کے لیے سختی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، قانون کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے پاس سارے آپشن ہیں اپنا حق وصول کرنے کے لیے، لیکن یہ سوچتا ہے کہ کیا فائدہ لڑائی جھگڑا کر کے، کیا ہو جائے گا، چلو میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس عمل پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے کنارے میں اس کو محل
दिलाने के लिए मैं तैयार हूं अल्लाह ताला से। और ये बात अकल के भी करीब तर है। हमारा जो झगड़ा है वो किस चीज पर है? वो पैसे पर है, वो दौलत पर है, वो इज्जत और शोहरत पर है, वो मनसब और कुर्सी पर है। बाकी और झगड़ा किस बात पर है? जायदाद पर है, माल पर है। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजों पे आदमी बस औकात लड़कर एक दूसरे की जान भी ले लेता है। तो अगर अकल से सोचा जाए कि भाई ठीक है, अगर एक आदमी मेरा हक है वो नहीं दे रहा, लेकिन मैं लड़ाई झगड़े से अपने आप को मैं दूर कर लूं, लड़ाई झगड़े से मैं अपने आप को बचा लूं, तो ये इतनी अजीम बशारत उस शख्स को मिल सकती है। हालांकि मैंने जैसा कि अभी अर्ज किया कि हक वसूल करने के तरीके बहुत सारे हैं। वो अगला आदमी बेवकूफ नहीं है, उसको भी सारे तरीके पता है, वो भी यही गंदुम खाता है जो आप खा रहे हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत का मुस्तहिक बनने के लिए अपने हाथ खड़ा कर लेता है, नहीं भाई मैं नहीं लड़ता, मैं किन चक्करों में अपने आप को डालूं, क्यों मैं अपना वक्त बर्बाद करूं, क्यों अपना मैं वक्त जाया करूं इन कामों में। खुदा करे कि ये बात समझ में आ जाए, बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो जाए, बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो जाए। मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने भी मैंने जिक्र की, माल दौलत जायदाद इज्जत शोहरत कुर्सी मनसब वगैरह वगैरह। हजरत हम तो जगह पर लड़ते मरते रहते हैं, उस पर हम बसा औकात महीनों साल हो जाता है अगले आदमी से बात नहीं करते कि जी मैं पहले यहां पर बैठा हुआ था, ये कैसे आया, इसके ऐसी की तैसी में देखता हूं। बाकी बातें तो छोड़े, हम तो अपने घर की मस्जिद की बात कर रहे हैं। दिन रात इस तरह के मनाजिर सामने आते रहते हैं, दिन रात। कोई आदमी अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं है कि जो समझकर अपना हक छोड़ दे, नहीं भाई मैं नहीं झगड़ना चाहता, आप तशरीफ ले आए। ये तो चीजें हैं ही नहीं। बहरहाल मैं इस पर मजीद तबसरा मैं नहीं कर सकता, बस इतनी बात मैंने बता दी। सही मानों में अल्लाह ताला, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं और अपने लिए भी और आपके लिए भी, अल्लाह ताला दुआ भी करें, इसकी कोशिश भी करें, रमजान में अल्लाह से दुआएं करें, रो रो कर करें, अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीनदार बना दे। हकीकत यह है कि हम दीनदार नहीं हैं, हम दीनदार नहीं हैं। ये नमाज और रोजा और ये तस्बीह, ये वजीफा, ये वगैरह वगैरह जो कुछ भी चल रहा है, बस अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। इससे हमारी जिंदगियां नहीं बदल रही, हमारे मामूलात नहीं बदल रहे, हमारी ज़हनियत नहीं बदल रही, मिजाज नहीं बदल रहा, तबीयत नहीं बदल रही, वो वैसे ही है जैसे थी। आप कुछ कर लो, आप घोल कर पिला दें तावीज, अगला आदमी जो है वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। खैर, तो भाई अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद हमें जन्नत की भी जरूरत है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जमानत भी दे रहे हैं, तो फिर इस काम को आदमी अपने पल्लू से बांध ले कि हक पर हो, जहां लड़ाई झगड़े का मामला आ जाए खुद से पीछे हट जाए। खुदा करे ये एहतिकाफ शुरू हो रहा है, अब देखें क्या क्या खेल तमाशे होते हैं। अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे कि खैर आफियत के साथ ये वक्त गुजर जाए और ये बात हम समझ लें कि अगर कोई आदमी मेरा हक मार रहा है दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर, और मैं अपना हक ताकत के बलबूते पर वसूल कर सकता हूं, जोर की बुनियाद पर वसूल कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं नहीं करता, मैं बहादुर नहीं बनता, मैं बुज़दिल ही सही, मैं कमजोर ही सही, मैं अपने हक से दस्तबरदार होता हूं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो जमानत और वो बशारत चाहिए जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में दे रहे हैं, मुझे तो ये चाहिए। और अल्लाह ताला के नेक बंदों के इतने वाक़यात किताबों में लिखे हैं। मैं कौन कौन से मैं आपको वाक़यात सुनाऊं, 2-3 बातें मैं इस हिस्से में अर्ज करूंगा। भरी पड़ी हैं किताबें, भरी पड़ी हैं कि अल्लाह ताला के नेक बंदों ने किस किस तरीके से अपने कैसे कैसे हक को माफ कर दिया। हालांकि वो हक लेना जानते थे लेकिन माफ कर दिए। क्यों? कि मुझे ये जमानत चाहिए जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं।
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر صحابی ہیں جو جن میں محدث ہونے کی بھی شان پائی جاتی ہے اور ان کے اندر فقیہ ہونے کی بھی شان پائی جاتی ہے. اور ان کے حالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضور سے مشابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ناز و انداز گفتگو طور طریقہ وہ حضور سے میچ کرتا تھا. بہت زیادہ مشابہت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہیں بازار جا رہے تھے سامان لینے کے لیے. اب اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے کرتے تو ہوتے نہیں تھے, جیبیں ویبیں. وہ امامہ باندھے ہوئے تھے, اس امامے کے اندر انہوں نے پیسوں کو ڈال دیا تھا. اور جب بازار گئے سامان لینے کے لیے سامان لے لیا. اب جب وہ اپنا امامہ کھولا تاکہ میں دکاندار کو پیسے دوں, ان کے شاگرد بھی کئی سارے ساتھ تھے کہ میں اس کو پیسے دوں, تو دیکھا کہ وہ پیسے نہ دارت, پیسے غائب. کوئی چور جو ہے وہ چوری کر گیا پیسے. اب وہ حضرت کے جو شاگرد ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا, ان کے لیے بددعا فرمائیں, تباہ ہو جائیں یہ. آپ نے فرمایا کہ اچھا. کہا چلو ہاتھ اٹھا لو. ہاتھ اٹھائے, دعا شروع کی. دیکھیے دعا کیا کی. فرمایا کہ یا اللہ جس چور نے میرے یہ پیسے چوری کیے ہیں اگر تو وہ ضرورت مند ہے تو اس پیسوں میں اس کے لیے تو برکت رکھ دے. یہ نہیں کہ اس کی نسلیں تباہ و برباد کر دے, 7 نسلیں, یہ نہیں کہا. یہ فرمایا کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرما دیں, اور اگر اس نے یہ پیسے ضرورت کی وجہ سے نہیں اپنے اس چوری اور ڈکیتی کے شوق کو پورا کرنے کے لیے اگر اس نے چرائے تو یا اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ بیچارہ غلط کام کر رہا ہے, یہ خواہ مخواہ ان کاموں کو کر کر آپ کا غضب مول لے رہا ہے, جہنم کا عذاب مول لے رہا ہے. یا اللہ اس کو پکی توبہ کرنے کی توفیق دے دے تاکہ اس لت سے یہ بچ جائے. اب آپ دیکھیے یہ بھی ایک انداز ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا یہ تذکرہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے. تو دریائے دجلہ میں وہ کشتی جا رہی تھی, اس میں چند اوباش قسم کے نوجوان وہ بیٹھے ہوئے مستی میں مست تھے. اور جب یہ وہاں سے قریب سے گزرے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے جو عذاب قسم کے سرپھرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے سے اگر کوئی بیچارہ داڑھی والا, ٹوپی والا, پگڑی والا, کوئی مولوی ملا گزر جائے تو ان کو ایک نئی تفریح ان کے ہاتھ آ جاتی ہے. پھر جو مذاق اور جو جملے جو قصے ہیں جو ٹھٹے, یہ ان کی ایک تفریح کا ایک اہم پہلو ہوتا ہے. تو جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ قریب سے گزرے تو وہ جو نوجوان تھے وہ بڑے ہنسے اور بڑا مذاق اڑایا اور بڑی آوازیں اونچی اونچی کسی انہوں نے. تو کسی نے ساتھ میں تھا حضرت کے کوئی, اس نے کہا کہ حضرت ان کے لیے بددعا فرما دیں. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو بھائی ہاتھ اٹھاؤ, ان کے لیے بددعا کرتے ہیں. اسی وقت دعا فرمائی. دعا یہ کی, عجیب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے واقعی عجیب ہے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا بزرگ لوگ, یہ تسبیحات اور وظائف پڑھنے سے نیک نہیں بنتے, وظائف کی کتابوں سے یہ نیک نہیں بنتے. یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح, اس سے نیک نہیں بنتے. کتابیں تو بھری پڑی ہیں آج. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ جس طرح آپ دنیا میں ان کو خوش و خرم رکھ رہے ہیں اور جس طرح دنیا میں آپ نے ان کو خوشی سے نوازا ہے, جس طرح یہ آوازیں نکال رہے ہیں, یا اللہ ان کو آخرت میں بھی ایسی خوشیاں عطا فرما دیں. اور ظاہر ہے یہ بات آپ جانتے ہیں, آخرت میں اس طرح کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے اس عمل سے توبہ کرنی ضروری ہے جس کا حاصل یہ ہے
کہ یا اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے اور اس گناہ سے ان کو بچنے کی توفیق دے دے، اور پھر آخرت میں بھی یہ اس طرح خوشی منائے جس طرح یہ دنیا میں خوشی منا رہے ہیں۔ آپ درس قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ اندھیرے گھٹ کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ کون کون سے مظالم ان پر نہیں ڈھائے گئے، کہاں ڈالا، کہاں سے چلتے چلاتے وہ وہاں پہنچے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ مصر کے حاکم بن گئے اور بھائی سارے کے سارے مجرم بن کر سامنے کھڑے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آج بدلہ لینا چاہتے اگر ایک ایک سے تو ایسا بدلہ لیتے کہ دماغ درست ہو جاتا، لیکن قرآن نے ان کا جملہ نقل کیا، کیا کہا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور تمہارے لیے بھی میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اپنا حق وصول کرنا چاہتے تو کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن اب آپ دیکھیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، اور اہل مکہ نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کے کون کون سے پہاڑ نہیں ڈھائے، کیسی کیسی آپ کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب سارے کے سارے مجرم بن کر سامنے آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے اپنے اوپر ظلم کا، تو آپ نے فرمایا کہ آج اس موقع پر میں وہی کہتا ہوں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم سب جاؤ، تم سب آزاد ہو، کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ اور یہ داعیہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دیں، اور یہ ذہن میں اللہ تعالیٰ ہمارے بھی بات بٹھا دیں کہ حق پر ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی اگر لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے تو اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بشارت دی ہے۔ بس وقت کافی ہو گیا ہے، میرا خیال ایک ہی تذکرہ کافی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ رمضان کا آخری عشرہ بھی انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے سال ہر سال سے فجر کے بعد درس کی ترتیب آخری عشرے میں یہی ہوتی ہے کہ طاق رات کے بعد جو اگلی صبح ہوتی ہے اس میں درس نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے، رات بھر بیچارے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ خیر، عبادت کرنا اپنی جگہ ہے، 10 منٹ بیٹھنے سے مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ جو ہے وہ درس دینے والے کا ہے۔ سچ بات تو یہی ہے، وقت لگتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال میں کل انشاءاللہ، آج تو 21ویں شب ہے، 21ویں ہے یا 20ویں؟ آج رات کون سی ہوگی؟ 21ویں ہوگی، 21ویں ہے۔ تو اس ضابطے کے تحت تو کل درس نہیں ہے، لیکن مجھے یہ حدیث مکمل کرنی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو کل میں انشاءاللہ اس حدیث کو مکمل کر لوں۔ پھر باقی یہ ہے کہ تاخرات کے بعد اگلی صبح درس نہیں ہوگا، لیکن اگر کبھی موڈ بن گیا اور طبیعت میں بشاشت ہوئی تو پھر انشاءاللہ کر لیں گے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ بھئی چند دن باقی رہ گئے، کوئی بات کان میں پڑ جائے اور اللہ تعالی ہماری زندگی میں وہ بات لے آئیں اور اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ یہ کہنا اور سننا یہ انشاءاللہ مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔